میرے پہلے شوہر نے مجھے طلاق دی تو میری چاچی نے میری دوسری شادی کر دی۔ دوسرا شوہر کام پر جاتا تو مجھے زنجیروں سے باندھ کر جاتا۔ اسے شک تھا کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے غیر مردوں سے ملتی ہوں۔ میں رو رو کر دعا کرتی کہ میرا دوسرا شوہر مر جائے۔ ایک روز وہ گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا۔ میں بہت خوش ہوئی، مگر اگلے روز مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی شوہر کی قبر پر گئی۔ وہاں 11 عورتیں میرے شوہر کو میرا نام عائشہ ہے، میری شادی چاچا اور چاچی نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے نشئی سے کروا دی تھی۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بس تب سے جائیداد کی لالچ میں میرے چچا اور چچی نے مجھے پالا تھا۔ مجھے اس گھر سے 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا گیا۔ میں دل میں امید لیے پیا کے گھر آ گئی، مگر شوہر کے گھر قدم رکھا تو معلوم ہوا ابھی آزمائش باقی ہے۔ شادی کا 1 ہفتہ کچھ پرسکون گزرا تھا۔ میرے شوہر کی ایک بہن تھی، مگر طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس نشہ کرتا اور رات بھر گھر سے باہر رہتا تھا۔ میں اگر گھر کے خرچ کی بات کرتی تو میری نند اور شوہر مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنی نند سے کہا، باجی بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ تو میری نند نے جواب دیا، میری پیاری بھابھی، جہیز میں تم کوئی باغ نہیں لائی تھی جس کی ماہانہ آمدنی سے تمہیں پکوان پکا کر کھلائے جائیں۔ جب میں بھوک سے نڈھال ہوئی تو اپنی پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر دستک کے بعد جب پڑوسن نے دروازہ کھولا تو مجھے منتظر پا کر حیران ہوئی۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ کیسے کھانا مانگوں۔ شاید وہ میرے چہرے سے بھوک کا اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی اور تازہ کھانا لا کر مجھے تھما دیا۔ میں بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے بے تابی سے کھانا کھاتے ہوئے گھر آ گئی، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ میری نند اور میرا شوہر دروازے پر میرے منتظر تھے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میری نند نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پر دے مارا۔ میں درد سے بلبلا اٹھی تھی، تب ہی اچانک میرے شوہر نے مجھ پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ میں ان واروں کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں آیا۔ کچھ ہوش آنے پر مجھے معلوم ہوا کہ بس کھانا مانگنے پر یہ سزا مجھے ملی۔ اب اس سب کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اپنا نصیب سمجھ کر یہ سب قبول کر چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر میرے مقدر کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہی مار دھاڑ اور وہی تانے، مگر اس گزرتے وقت نے مجھے صبر کی ضد سے ملا دیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر اور نند کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی تو میرا ہمسایہ چھت پر کھڑا تھا۔ مجھے اس بات کا دھیان نہیں رہا، مگر میری نند نہ جانے کیسے چھت پر آ گئی اور زور زور سے چیختے ہوئے میرے شوہر کو بھی چھت پر بلا لیا۔ تب اچانک میرے شوہر کے زناٹے دار تھپڑ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری نند بولی، ارے بھائی، اس گند کو مارتا کیوں ہے؟ یہ مار سے قابو نہیں آئے گی۔ یہ پہلے دن سے ہی بد کردار تھی۔ اس نے ہمارے احمد سے چکر چلا رکھا ہے، تبھی تو وہ لوگ اس کا احساس کرتے ہیں۔ یہ ان کو بتاتی ہے کہ میرا شوہر اور نند مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہائے، کیا عزت رہے گی ہماری اس محلے میں؟ میرے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ سب میری نند کیا بول رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، نہ جانے کیوں وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میرے شوہر نے ایک اور تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ ایک ہی سانس میں پورا آسمان میرے سر پر گرا دیا۔ 3 بار طلاق دے کر مجھے تپتی دوپہر میں گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، جب مجھے احساس ہوا کہ سامنے موجود لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، تیز قدم بڑھاتے ہوئے شام تک چچا کے گھر جا پہنچی، جہاں ایک اور محاذ میرے لیے منتظر تھا۔ چچی نے جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی۔ میں کوئی جرم نہ کرنے کے بعد بھی چوروں کی طرح سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ 2 دن تک چچی نے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ کہنے کو یہ گھر میرے ابو کا تھا، مگر چچی نے اس گھر کے راستے میرے لیے بند کر دیے تھے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے سب کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی اس وقت سے میری شادی اس نشئی سے کروا دی تھی۔ میری عدت مکمل ہوئی تو چچی کو پھر سے مجھے اس گھر سے نکالنے کا جن چڑھ گیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی چچی نے میری شادی
अली से करवा दी। रुखसती के वक्त चची ने मुझे गले मिलते हुए कहा कि अब तुम अपना मुंह काला करके हमारे घर आई तो याद रखना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं खामोशी से खून के आंसू पीती हुई अली के घर आ गई, मगर इम्तिहान अभी बाकी था। अली नशई तो नहीं था, वो दिल लगाकर कमाई करता था। उसकी शादी नहीं हो रही थी और मेरा रिश्ता उसे आसानी से मिल गया था। वो मुझसे 15 साल बड़ा था, मगर वो मेरे किरदार और पहली तलाक के बारे में सब जानता था, इसलिए मुझे किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं देता था। मुझे छत पर जाने की इजाज़त भी नहीं थी, मगर मैं कुछ मुतमईन थी कि जहाँ ज़िंदगी कुछ सुकून से गुजर जाएगी। वक्त गुजरने के साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि अली तो मेरी सोच से ज़्यादा चालाक है। वो मुझे घर की 4 दीवारी में भी सुकून से नहीं रहने देता था। वो घर को ताला लगा कर जाता था। अक्सर काम से वापसी पर वो पहले घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता, फिर दरवाजे में से अंदर झांकता रहता, फिर बड़े आराम से घर का ताला खोल कर घर के अंदर दाखिल होता। मुझे बावर्ची खाने या ज़हन में बैठा देखकर बोलता, तुम्हें मेरी आने का इल्म कैसे हो गया था? मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती, कहती भी तो क्या कहती। अली भी मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता और चची के कहे गए अल्फाज मेरे दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। मैं कोई भी कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए चुप रहती थी। दिन ब दिन अली का रवैया मेरे साथ बद से बदतरीन होता गया। एक दिन तो काम से वापसी पर जब अली घर आए तो मैं नहा रही थी। मुझे घर में ना पाकर अली पागल हुए जा रहे थे। तब अचानक मैं गुसल खाने से निकली तो अली ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर अली को तरस नहीं आया था। पिलाकर मैं बेहोश हो गई। तब जाकर अली ने मेरी गर्दन छोड़ी थी। मैं एक तरफ गिर गई, खांस खांस कर मेरा गला खराब हो गया था। मैं शिद्दत से रो रही थी। अली ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने किसी गैर मर्द को बुलाया होगा। वो मुझे गालियां देता हुआ घर से निकल गया। पीछे मैं अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। रात गए अली घर आए और मुझे कहने लगे, तुम एक बदकिरदार औरत हो, इसलिए तुम्हारे पहले शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया था, मगर तुमने अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अली का लहजा इस बात का सबूत था कि जो वो कह रहा है वो कर गुजरेगा। मेरी रूह कांप गई थी कि अब मैं फिर से अपने नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगतूंगी। नहीं, इस बार मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसी शक की वजह से अली एक दिन मुझे कमरे में जंजीर से बांध कर गए थे। इस दिन मेरी बस हो गई थी और मैं बहुत रोई थी। मेरे दिल से अली के लिए बद्दुआ निकल गई कि वो एक्सीडेंट में मारा जाए, मगर जब वो पास आए तो मेरी बुरी हालत देखकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मुझे लगा कि अब वो ठीक हो गए हैं, अब मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे, मगर ये सब ख्याल मेरा वहम था। रात को चाय पीते हुए अली का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए मैं इन्हें कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। अली ने एक नज़र मेरी जानिब देखा और बोला, सुन रहा हूँ। फिर मैंने कहना शुरू किया, देखिए मैं बदकिरदार नहीं हूँ। आपको मेरे बारे में जो भी बताया गया है वो सब झूठ है। मैं अभी कुछ और कहती, अली की गरजदार आवाज़ ने मेरी जान निकाल दी थी। मैं किसी सहमी हुई हिरन की तरह अली को देख रही थी जो कह रहा था और मुझे अपनी सुरख आंखों से घूर रहा था। अली ने कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारे किसी भी सच में, मगर मैं तुम्हें बता चुका हूँ मैं बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे अपने पहले शौहर जैसा मत समझना, मैं तुम्हें अगला सांस भी नहीं लेने दूंगा। अब यहाँ से उठ जाओ, मुझे सोना है। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। ये था मेरा शौहर, मेरा हमसफ़र, जिसकी नज़र में उसकी बीवी एक गुलाम थी। मैं अपने मुंह पर हाथ रख के सिसकियाँ दबा रही थी जब अचानक मुझे लगा जैसे कोई साया मेरे साथ मौजूद है, मगर मेरे और हामिद के अलावा इस घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये बात सोचकर बुरी तरह डर गई। मैंने डरते हुए अपने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ किसी को न पाकर मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ था, यानी ये मेरा वहम था। इसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अपनी ज़िंदगी का सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि कौन ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेगा। अगली सुबह काम से फारिग होकर सहन में बैठी थी तब अली घर में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक शापर था। वो शापर मुझे देते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था।
میں نے خوش ہوتے ہوئے وہ شاپر علی سے لے لیا۔ اس میں موجود ایک سرخ رنگ کا سوٹ، ایک نیا جوتا اور سبز چوڑیاں دے کر خوش ہو گئی، مگر میری خوشی لمحہ بھر کے لیے تھی۔ جب علی نے کہا کہ یہ سب تم میری بغیر اجازت کے نہیں پہنو گی، جب میں کہوں گا تب ہی پہنو گی۔ اس کے بعد علی خاموشی سے کمرے کے اندر چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے اداس دیکھ کر علی نے کہا، تم نے کیوں منہ سجا لیا ہے؟ کہا ہے نا اس سوٹ کو پہننے کا تصور اپنے ذہن سے نکال دو، صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا، تم پہن لینا، اور اگر تم نے میری بغیر اجازت کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو نے فوراً کہا کہ نہیں نہیں آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں خاموش بیٹھی تھی مگر میرا ذہن اس بات پر اٹک گیا، ایک سوٹ جس کے پہننے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ پہلی بار شوہر سے کوئی تحفہ ملا تھا اور اس کو بس الماری کی زینت بنا دیا گیا تھا۔ میرے چچا اور چچی نے تو مڑ کر میرا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ اب علی ہی میرا اکلوتا سہارا ہے، مجھے ہر حال میں گزارا کرنا ہے، مگر میری بھی کچھ خواہشات تھیں، اس کی کسی کو فکر نہیں تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح میری آنکھ پٹ پٹ کی آواز سے کھلی، غور کرنے پر معلوم ہوا کہ علی الماری میں سے کچھ نکال رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے علی بولے، میں کام سے جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا۔ یہ بات کہہ کر علی چلے گئے اور میں ان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ گھر کے کام سے فراغت کے بعد میں لیٹ گئی، نہ جانے کیسے بے خیالی میں میری آنکھ لگ گئی تھی۔ کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا تھا، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے، اس وقت علی تو نہیں آ سکتے۔ میں ڈر گئی تھی۔ اچانک ایک بار پھر زور سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا اور دروازے سے پوچھا، کون ہے؟ تب باہر سے آواز آئی، بھابھی میں جاوید ہوں، علی کا دوست، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے جب حادثے کا سنا تو فوراً دروازہ کھولا۔ سامنے ایک خوش شکل مرد کھڑا تھا، مگر میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ علی کا خیال آتے ہی میں نے بے تابی سے پوچھا، علی کہاں ہے؟ میری بات سن کر اس آدمی نے سر جھکا لیا، بولا، بھابھی علی اس دنیا سے چلا گیا ہے، حادثے میں اس کی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی۔ میں اپنی آنکھیں کھولے خاموش کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے مجھے میری دنیا اجڑنے کی خبر سنائی تھی۔ میں نے ہمت کی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ علی کوئی چال چل رہا ہو۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میری بات سن کر اس نے کہا، بھابھی میں اور علی آج شہر سے باہر ایک کام سے جا رہے تھے، میرے پاس موٹر سائیکل تھی اور ہمارے پاس تھوڑا سامان تھا، اس لیے میں نے سامان کے ساتھ علی کو گاڑی میں بٹھا دیا تھا، مگر اس گاڑی کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ اس وقت اچانک مجھے چکر آئے اور میں حالات سے بے خبر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آیا تو محلے کی کچھ عورتیں میرے پاس موجود تھیں۔ ایک بزرگ عورت نے مجھے گلے لگایا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میں اتنا روئی کہ نڈھال ہو گئی۔ قسمت کے اس ظلم پر مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا ٹوٹا پھوٹا وجود لے کر کمرے میں بیٹھی تھی جب چچی مصنوعی رونا روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ ہائے میری پھول سی بچی، اتنی سی عمر میں بیوہ ہو گئی، اس کی تو قسمت ہی خراب ہے، پہلے طلاق کا دھبا اور اب بیوہ ہو گئی۔ مجھے اس وقت اپنا ہوش نہیں تھا، چچی کے رونے کا کیا جواب دیتی۔ میں خاموش تھی جب چچی بولی، میری بات دھیان سے سن، تیرے میاں کے کچھ رشتہ دار تھے جو کہہ رہے تھے اس کی جائیداد بھی ہے، پگلی اب تو اس کی جائیداد کی مالک بن گئی ہے۔ تو خوش ہو جا کہ اس شکی پاگل نفسیاتی انسان سے تیری جان چھوٹ گئی ہے۔ اب تو اپنی مرضی کی زندگی گزار، تو اپنا گھر بیچ کر میرے پاس آ جانا، یہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ میں تیرا خیال رکھوں گی۔ میں جانتی تھی چچی کبھی میری سگی نہیں ہو سکتی، انہیں اس وقت بھی اپنی ہی پڑی ہے۔ جہاں میرا سب کچھ لٹ گیا تھا مگر ان کو بس دولت اور گھر کی پڑی تھی، مگر اب مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ اس کی شروعات مجھے آج سے بلکہ ابھی سے کرنی تھی۔ چچی آپ بے فکر رہیں، میں یہاں اپنے شوہر کے گھر میں اکیلی نہیں ہوں، ان کی یادیں ہیں میرے پاس، میری زندگی گزر جائے گی، اور آپ تو دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کے در پر نہ لائے۔ میرا شوہر جیسا بھی تھا مگر میرے لیے تو بہت، امید ہے آئندہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیں گی۔ چچی کو شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کر یہاں سے چلی گئیں۔
مجھے بھی ان کی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ محلے کی کچھ بزرگ خواتین مجھے صبر کی تلقین کرتے ہوئے چلی گئیں۔ اب میں تھی اور علی کا گھر۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب میرے بے قرار دل نے چاہا کہ علی کا دیا ہوا سوٹ تو اٹھا کر دیکھوں۔ میں نے تڑپ کر اپنی الماری سے وہ شاپر نکالا جس میں میرے لائے ہوئی کا پہلا تحفہ تھا۔ میں اس سوٹ کو خود سے لگا کر بہت روئی تھی۔ وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلا، ایک ہفتہ تو گزر گیا۔ میں نے علی کی یادوں کے سہارے جینے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی علی کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک بچی میرے پاس آئی، بولی جی آپ کے لیے ہے۔ اس نے لفافہ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے وہ لفافہ تھاما اور بچی فوراً سے بھاگ گئی۔ میں نے وہ لفافہ لے کر ایک طرف رکھ دیا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ کام وغیرہ میں دن گزر گیا۔ میں اس لفافے کو سرے سے ہی بھول گئی تھی۔ اگلے دن جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تب میری نظر اس لفافے پر گئی۔ میں نے یاد کیا کہ کل اسے یہیں چھوڑا تھا۔ میں جھاڑو ایک طرف رکھی اور اس لفافے کو کھولا۔ اس میں ایک خط تھا۔ اس خط کو کھول کر پڑھتے ہوئے میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ میں فوراً بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں خط ایک طرف رکھ کر دیوانہ وار گھر سے بھاگی تھی۔ ارد گرد والے لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے تھے مگر مجھے کسی کی فکر نہیں تھی۔ آخر کار میں اپنی منزل کے سامنے تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم میں کب کبھی واضح تھی۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ تب اچانک میں نے دوڑ لگا دی اور فوراً جا کر علی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے۔ علی نے میری آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور بولے، بس اب بہت رو لیا تم نے، اب چپ ہو جاؤ۔ اس کے بعد علی میرا ہاتھ تھام کر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی علی بولے کہ آج تم چپ رہو، ابھی میں تمہیں سب بتاؤں گا، تمہاری ساری الجھنوں کو سلجھا دوں گا۔ میں مطمئن سی ان کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی۔ یہ سب مجھے خواب معلوم ہو رہا تھا مگر میں بہت پرسکون تھی۔ میں اس خواب سے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ شاید بے چینی کی وجہ سے مجھے آج سکون کی نیند آئی تھی۔ دوبارہ علی کے جگانے پر میں اٹھ بیٹھی، اپنی سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اپنے ارد گرد نظر گھمائی تو مجھے احساس ہوا میں جنت میں آ گئی ہوں۔ چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا اور میرا ہاتھ علی نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ آج تک کبھی انہوں نے مجھے اس طرح سے نہیں پکڑا تھا۔ میں اس منظر میں کھو سی گئی تھی۔ تب اچانک سے علی کہنے لگے، میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں بہت سوال ہیں، بس اتنا جان لو کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کی مکمل دنیا بن گئے ہیں۔ ہم سارے دولے رشتے چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ یہ سب تمہاری چچی کا کیا دھرا ہے۔ دراصل میں اس کا دور کا عزیز ہوں۔ تمہاری شادی اسی نے میرے ساتھ کروائی تھی اور اب وہ میرے ہاتھوں تم پر ظلم کروانا چاہتی تھی۔ وہ روز مجھے اپنے گھر بلا کر بھڑکاتی تھی۔ ایک دن تمہارے سابقہ شوہر سے ملوانے لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے کہا علی اس سے ملو اور پوچھو کہ کیسے اس نے عائشہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، مگر اس سے پہلے تمہاری چچی کچھ کہتی وہ انسان بولا کہ نہیں علی یہ سب جھوٹ ہے، میں ایک نشئی آدمی ہوں، اب تو میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر اس وقت اپنی بہن کے پیسوں سے میں نشہ کرتا تھا اور جو کہتی تھی میں اسے مان لیتا تھا۔ عائشہ پاک دامن لڑکی ہے، یہ ایک غلط فہمی تھی، میں نے اس پر بہت ظلم کیے تھے۔ اپنی بہن کے کہنے پر میں اپنا گھر برباد کر دیا تھا اور دیکھو میری وہی بہن اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا تھا مگر تمہاری چچی مجھے بلیک میل کرتی کہ تم عائشہ پر ظلم کرو گے ورنہ میں تمہاری طلاق کروا دوں گی۔ اس وقت میں بہت مجبور ہو گیا تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا مگر وہ کسی بھی صورت ہمارے گھر میں سکون نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہاری پھپھو سے جان چھڑوانے کے لیے اپنی موت کا جھوٹا منصوبہ بنایا تھا۔ آج سے ہماری الگ دنیا ہوگی، مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ اچھی زندگی گزارو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں علی کی باتیں سن کر مسکرا دی۔ اس کے ہم قدم چلتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ آج اس بات کو 6 سال گزر گئے ہیں، ہم وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے تھے۔ علی اور میرا 5 سال کا بیٹا بھی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، وہ زندگی جس کا تصور میں نے خواب میں کیا تھا
آج میرا وہی خواب حقیقت بن گیا تھا۔ علی بھی اپنے وعدے کے پکے نکلے تھے۔ انہوں نے مجھے ہر خوشی دی تھی، نئے سرے سے کاروبار شروع کیا۔ اللہ کے فضل سے اس میں کامیابی ہوئی اور آج ہمارے گھر میں ہر آسائش موجود ہے۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے کانٹوں سے نکال کر گلاب تک پہنچا دیا تھا۔ دور کے رشتہ داروں سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میری چچی کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ چند دن بعد فوت ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی انہیں اپنی رحمت سے پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مورل سٹوری۔ اگر آپ کو اس طرح کی کہانی روز ہمارے چینل پر چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔